نمبر ہے 13، رکوع نمبر ہے 19، سورہ ابراہیم، اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 47، 48، 49، 50، 51 اور 52۔ اور یہ آج میرے دوستو ہمارا آج رمضان کے حوالے سے آخری درس ہوگا، یعنی پھر انشاءاللہ درس قرآن جو ہے وہ رمضان کے بعد شروع کریں گے۔ پارہ بھی پورا ہو رہا ہے، ویسے بھی آج آخری دن ہے، کل انشاءاللہ پھر جو کچھ بھی ہوگا وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولہ ان اللہ عزیز ذو انتقام یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولہ، سو ناگمان کر تو اللہ کے بارے میں مخلف وعدہ کہ وہ اپنے وعدے کی مخالفت کرنے والا ہے، رسولہ اپنے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تبارک و تعالی زبردست انتقام لینے والے ہیں۔ یوم تبدل الارض، جس دن تبدیل کر دی جائے گی زمین، غیر الارض، اس زمین کے علاوہ، والسماوات، اور آسمان، اس آسمان کے علاوہ، وبرزوا، اور ظاہر ہوں گے وہ ایک اللہ وحدہ کے سامنے جو کہ غالب ہیں۔ وتری المجرمین، اور دیکھیں گے آپ مجرمین کو، یومئذ، اس دن باندھا جائے گا ان کو بیڑیوں میں، زنجیروں میں، سرابیلہم من قطران، ان کی کپڑے، ان کی چادریں، من قطران، وہ تارکول سے ہوں گی، وتغشی وجوہہم النار، اور ڈھانپ لے گی ان کے چہروں کو آگ۔ لیجزی اللہ، تاکہ بدلہ دے اللہ تبارک و تعالی ہر نفس کو ما کسبت، جو اس نے کمایا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلدی حساب لینے والے ہیں۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پہنچا دینا ہے اللہ کا لوگوں کے لیے، اور تاکہ ڈرایا جائے ان کو اس سے، اور تاکہ وہ جان لیں انما ہوا الہ واحد، سوائے اس کے نہیں کہ وہ ایک خدا ہے، ولیذکر اولو الالباب، تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ یہ تھا ان آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، لیکن میں 4 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، توجہ فرمائیے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو اپنے رسولوں سے، انبیاء سے، نیک لوگوں سے وعدہ کیا ہے، اللہ کبھی اس وعدے کی مخالفت نہیں کرتے۔ اب یہ وعدے تو بے شمار ہیں، بہت سارے وعدے اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں سے کرتے ہیں کہ تم یہ کرو گے تمہیں یہ ملے گا، یہ کرو گے یہ ملے گا، اس طرح کرو گے یہ ملے گا۔ لیکن یہاں پر جو وعدہ ہے وہ کیا ہے؟ آگے جو آیت کا ٹکڑا ہے، اس آیت کے ٹکڑے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو وعدہ ہے وہ ہے انتقام۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، کہ بے شک اللہ زبردست انتقام لینے والے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پر رسول کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ انبیاء کی تعداد تو ٹوٹل تھوڑی ہے، رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے تمام رسولوں سے وعدہ کیا۔ رسولوں سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کا پیغام کہاں تک پہنچائیں؟ بندوں تک پہنچائیں۔ ہر وہ آدمی جو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائے، وہ اس کے اندر کیا ہے؟ داخل ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی کو برا بھلا کہتا ہے، دین کی نسبت سے، دین کے حوالے سے کوئی آدمی کرتا ہے، تو اس کو اس کے جواب میں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم ان سے خود بدلہ لیں گے۔ جب اللہ خود بدلہ لیں گے، اللہ خود انتقام لیں گے، تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میں کبھی اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے۔ دوسری بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس دن اس زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ دوسری زمین لائی جائے گی،
تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، آسمان ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اس آیت مبارکہ سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس زمین کے علاوہ دوسری زمین لائی جائے گی، اس آسمان کے علاوہ دوسرا آسمان لایا جائے گا۔ تو پھر جبکہ دوسری آیات مبارکہ سے اور احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ زمین پر زلزلہ برپا ہوگا اور زمین کی تمام چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ تہس نہس ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، یہ زمین ایسے ہی رہے گی۔ اور بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جو میدان محشر برپا ہوگا وہ بھی اسی زمین پر برپا ہوگا، عراق اور شام کے علاقے میں یہ سارا نظام ہوگا۔ تو پھر ان دونوں آیتوں میں یا آیت اور حدیث میں آپس میں تصادم ہو جائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے میرے دوستو، یوم تبدل الارض غیر الارض کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کے نظام کو تبدیل کر دیں گے، زمین پر یہ جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں سب کی سب کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ زمین چٹیل میدان بن جائے گا، بالکل ہر چیز پلین ہو جائے گی، کچھ بھی، نہ سمندر، نہ پہاڑ، نہ دریا، نہ جنگلات، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور تیسری بات جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس دن جو مجرم لوگ ہوں گے وہ بندھے ہوئے ہوں گے، ان کے جسموں کے اوپر تارکول کے کپڑے ہوں گے اور ان کے چہروں کے اوپر آگ لگی ہوگی۔ یعنی تین کام ہو رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو معاملہ بیان کیا ہے یہ جہنم کا نہیں ہے، بلکہ کیا فرماتے ہیں؟ یوم، اس دن، ترل مجرمین، آپ دیکھیں گے مجرمین کو کہ ان کے ہاتھ بیڑیوں سے بندھے ہوں گے، ان کے جسموں کے اوپر تارکول کے کپڑے ہوں گے اور ساتھ ساتھ ان کے چہروں کے اوپر آگ لگی ہوگی۔ اور آپ نے ایک جگہ یہ بھی دیکھا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ، وجوہ یومئذ باسرہ، کہ ان کے چہرے کیا ہو چکے ہوں گے؟ سڑ چکے ہوں گے، سیاہ ہو چکے ہوں گے، اور ان کے چہرے ایسے اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے ان کو سر اٹھانے کی۔ اور آپ نے کل کے سبق میں پڑھا کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو یہ میرے دوستو، اگر ہم قرآن پاک سے قیامت کے دن کی عذاب کی صورتوں کو اکٹھا کریں تو بے شمار صورتیں اس میں ملتی ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 صورتیں بیان فرمائی۔ نمبر 1 کیا؟ کہ ان کے ہاتھ پاؤں کہاں ہوں گے؟ زنجیروں میں بندھے ہوں گے۔ نمبر 2 ان کے جسموں کے اوپر تارکول کے کپڑے ہوں گے۔ نمبر 3 ان کے چہروں کو آگ نے کیا ہوگا؟ ڈھانپا ہوگا۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ قیامت کے دن مومنین کے مقابلے میں، نیک لوگوں کے مقابلے میں جو لوگ دوسرے ہوں گے، بد لوگ ہوں گے، گناہ گار لوگ ہوں گے، وہ طرح طرح کے عذابوں کے اندر مبتلا کھڑے ہوں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں نے پڑھی تھی کہ قیامت والے دن جس آدمی نے دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا، جس طریقے کا گناہ کیا ہوگا، جس طریقے کے معاملات کیے ہوں گے، کل قیامت میں انہی شکلوں میں وہ اٹھائے جائیں گے۔ انہی شکلوں میں وہ کیا کیے جائیں گے؟ مثلاً خنزیر کی شکل میں، کتے کی شکل میں، گدھوں کی شکل میں، یعنی ان کو انہی شکلوں میں اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں تو یہ شکلیں نہیں بدلتی، لیکن قیامت والے دن بدلی جائیں گی۔ اور اگر دیکھا جائے میرے دوستو، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قوموں کو ان عذابوں میں مبتلا کیا کہ ان کی شکلیں کیا ہو گئیں؟ بدل گئیں۔ کوئی بندر بن گیا، کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا۔ تو جس آدمی نے دنیا میں جس طریقے سے کا گناہ کیا ہوگا، اس کے اندر جو گناہ ہوگا وہ اس گناہ کی کیفیت میں، اسی کی شکل میں، کیونکہ جانوروں کے اندر بھی یہ گناہ پائے جاتے ہیں، یہ کینہ، یہ بغض، یہ حسد، یہ عناد، یہ تکبر، ریاکاری، اکڑ۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اونٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کینہ ہوتا ہے۔ بکری کے اندر کیا ہوتی ہے؟ مسکنت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا، آپ نے حدیثوں میں پڑھا ہوگا۔ تو قیامت والے دن جس جانور کی جو کیفیت ہمارے اندر ہوگی، کل قیامت میں اسی طرح کا ہمیں اٹھایا جائے گا۔ یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ تو یہاں سے بھی ثابت ہو گیا کہ ان کو طرح طرح کے عذابوں کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک حدیث پاک میں تو یہ بھی آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت والے دن لوگ ننگے ہوں گے۔ قیامت والے دن لوگ کیا ہوں گے؟ ننگے ہوں گے۔ اور یہاں پر اللہ کے نبی، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ان کے جسموں کے اوپر کیا ہوں گے؟ تارکول کے کپڑے ہوں گے۔ تو ان دونوں میں آپس میں کیا ہو گیا؟ تضاد ہو گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تارکول کوئی کپڑے تو نہیں ہوتے، تارکول کوئی کپڑے تو نہیں ہوتے، لیکن آپ کسی بھی چیز کو اپنے جسم پر پہن لیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے بھلا؟ لباس کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟
لباس، لباس کپڑوں کا نام نہیں ہے، لباس ہر اس چیز کا نام ہے جو انسان کے جسم کو کیا کر لیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے۔ تو سرابیل کا مطلب یہاں پر جو بیان کیا گیا، جبکہ دوسری جگہ پر آتا ہے کہ قیامت والے دن لوگ اپنے پسینے میں کیا ہوں گے، ڈوبے ہوں گے۔ اللہ کے نبی سے جب حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت والے دن تو لوگ ننگے ہوں گے، تو پھر مرد عورتوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ اپنے پسینوں میں اتنے ڈوبے ہوں گے کہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کم گناہ گار ہوں گے ان کا پسینہ کم، جو زیادہ ان کا پسینہ زیادہ، جو اور زیادہ ان کا پسینہ زیادہ، اور جو بہت ہی زیادہ گناہ گار ہوں گے وہ پسینے کی بجائے کس میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تارکول میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اب سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو بات، یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ ہاں، نیک لوگ جو ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس طرف لے کے نہیں جائیں گے۔ یہ تو معاملات ان لوگوں کے ہوں گے نا جو اللہ کی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ علماء کے بارے میں آتا ہے، حفاظ کے بارے میں آتا ہے، شہداء کے بارے میں آتا ہے، نیک لوگوں صالحین کے بارے میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضائل اعمال میں یہ حدیث پڑھی ہوگی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کی دائیں طرف کیا عطا فرمائیں گے، جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے ان کی تخصیص فرما دی ہے، تو ایسے لوگ بھی ہوں گے متخصصین۔ تو یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی آپ حضرات کو، تیسری بات۔ اور چوتھی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، جو مرضی ہو جائے۔ انسان دنیا میں کچھ بھی کر لے، انسان دنیا میں کچھ بھی کر لے۔ کل میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ یہ مت سمجھا کریں کہ ہمارا زبان سے نکلا ہوا بول ہوا بن کے اڑ جاتا ہے، ہوا میں ختم ہو جاتا ہے، نہیں، بلکہ اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور وہ محفوظ کیا جائے گا کل قیامت کے دن کے لیے، کہ کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک لفظ ہمارا بولا جائے گا، اور اس کا ایک ایک لفظ کا بدلہ جو ہے وہ کیا کیا جائے گا، دیا جائے گا۔ ھذا بلاغ للناس، اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے تم تک پہنچا دیا۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم نے ڈرنا ہے کہ نہیں ڈرنا، اور تمہاری مرضی ہے کہ تم نے اللہ وحدہ لا شریک کو جاننا ہے کہ نہیں جاننا، اور تمہاری مرضی ہے کہ تم نے عقل مندی کے ساتھ نصیحت حاصل کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ آخر پہ 3 چیزوں کی وصیت فرما دی اللہ رب العزت نے، 3 باتوں کی طرف اشارہ فرما دیا۔ کیا؟ ھذا بلاغ للناس، یہ ہم نے لوگوں کو پہنچانا تھا، پہنچا دیا۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ وہ لوگ ڈریں۔ اب ڈرنا ہے یا نہیں ڈرنا یہ انسان کی ذمہ داری پر منحصر ہے۔ نمبر 2، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ جان لے کہ سوائے اس کے نہیں کہ وہ ایک اللہ وحدہ ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر منحصر ہے کہ انسان اللہ کو ایک مانے یا نہ مانے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ اب یہ انسان کے اوپر منحصر ہے کہ انسان عقل مند بنے یا نہ بنے، یہ انسان کے اوپر منحصر ہے۔ اللہ مجھے آپ کو فہم نصیب فرمائے۔